الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ 30ویں پارے کی سورۃ الماعون اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورت نمبر 107 ہے، مکی سورت ہے اور اس میں 7 آیات ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ اپنے مضمون کے اعتبار سے ایک بہت اہم سورت ہے، مختصر سی صورت ہے، 7 آیات ہیں، لیکن اس میں سماجی اور معاشرتی زندگی کے زبردست آداب بیان کیے گئے ہیں۔ اور اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ جب انسان آخرت کا ہی انکار کرتے، جو روز جزا ہے، جو روز انصاف ہے، حساب و کتاب کا دن ہے، بدلے کا دن ہے، یعنی قیامت کا دن، جب انسان اس کا انکار کر دیتا ہے پھر یہ گرتا ہی چلا جاتا ہے، پھر اتنا گرتا ہے کہ وہ اخلاقی برائیاں اور وہ بری عادتیں اور وہ زوال جس کی ایک انسان سے امید بھی نہیں کی جا سکتی، وہ اس زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی آخرت کا انکار یہ انسان کو انسان رہنے نہیں دیتا، کیونکہ جب پیشی کا ڈر ہی ختم ہو گیا، جب حساب و کتاب کا خیال ہی دل سے نکل گیا، تو پھر یہ بھی جانوروں والی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ جانور کا کیا ہے کہ بس اسے اس کی لذت ملنی چاہیے، اس کی ضرورت پوری ہونی چاہیے، اور اس کی جو بھی قیمت ہو وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ بس اس کی لذت، اس کی ضرورت، اس کی اپنی جان، بس اس کا ذہن اسی خیال میں گھومتا ہے۔ تو جب انسان آخرت کو فراموش کر بیٹھتا ہے تو بس اپنی لذت اور اپنی سہولت اور اپنا فائدہ اور اپنی ضرورت، اس سے آگے کا سوچنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ یہ بنیادی مضمون اس صورت میں بیان کیا گیا۔ ارشاد باری تعالی ہے، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن، بدلے کے دن کا انکار کرتا ہے، اسے جھٹلاتا ہے؟ اور اس شخص کی نشانی کیا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانا تو درکنار، دوسروں کو اس کی ترغیب بھی نہیں دیتا، دوسروں کو اس کی تعلیم بھی نہیں کرتا، خود نہیں کھلاتا لیکن دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دینے سے اجتناب کرتا ہے۔ ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ یتیموں اور محتاجوں کی خبر لینا اور ان کے حال پہ رحم کھانا دنیا کے ہر مذہب میں، دنیا کی ہر ملت میں، ہر قوم میں یہ اچھی عادتیں ہیں، مکارم اخلاق ہیں۔ بلکہ اگر انسان دین و مذہب سے نیچے آ کر بھی سوچے تو ایک انسان ہونے کی حیثیت سے لوگ چیونٹیوں کو بھی دانہ ڈال دیتے ہیں، پرندوں کو بھی دانہ ڈال دیتے ہیں، تو ایک انسان ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، اس کے ساتھ میٹھا بولنا، اس کی خدمت کرنا، اس کو کھانا کھلا دینا، تو یہ تو ایک
سیدھی سادی سی بات ہے کہ ہر صاحب عقل سمجھتا ہے کہ ایک انسان کو یہ کرنا چاہیے۔ جانور بھی اپنی جنس کے جانور پر ترس کھاتے ہیں۔ جو جانور ہیں، اپنی جنس کا جو جانور ہے، شیر کو نہیں کھاتا، شیر کو نہیں کھاتا، ہاتھی کو نہیں کھاتا۔ اگر اکٹھے کہیں جاتے ہیں تو جنگلی گائے ریوڑ کے اندر دوسری گائیوں کا خیال رکھتی ہے، ایک ہاتھی دوسرے ہاتھیوں کا خیال رکھتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان اتنا گر جائے کہ اپنی جنس یعنی انسان دوسرے انسانوں کا خیال بھی نہ رکھے تو پھر اس کا کسی دین سے کیا واسطہ، اخلاق سے کیا واسطہ، انسانیت سے کیا واسطہ۔ اور انسان اتنا تب گرتا ہے جب آخرت کا انکار کر دیتا ہے۔ آخرت کا انکار کرنے والا انسان ہی اس حد تک گرتا چلا جاتا ہے۔ آج کل بھی آپ دیکھیے بعض لوگ آخرت کو ایسا فراموش کر دیتے ہیں کہ مصیبت زدہ کی مدد کرنے کے بجائے، خدا نخواستہ کہیں پر کوئی حادثہ ہو جائے تو اچھے لوگ بھی ہیں مدد کرنے والے، زخمیوں کی اور فوت شدگان کو سہارا دینے والے، میت کو اٹھانے والے، اور ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو ان زخمیوں کو اور ان میتوں کو لوٹتے ہیں۔ ایسے واقعات موجود ہیں کہ حادثہ ہوا، اب لوگ زخمی پڑے ہیں اور ایک شخص آئے گا، وہ ان کی جیب سے پیسے نکالنا شروع کر دے گا، عورتوں کا زیور اتارنا شروع کر دے گا۔ ایسے لوگ بھی معاشروں کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ کیا ہے، یہ دراصل آخرت کا انکار اور اس آخرت کے انکار کے اس کی طبیعت کے اوپر اثرات ہیں کہ جب اللہ کو بھول گیا، آخرت کو بھول گیا، پیشی کو بھول گیا، اب اس کے سامنے بس ایک ہی چیز ہے، اپنی لذت، اپنی ضرورت، اپنا فائدہ۔ اس کے لیے اس کو جو بھی اخلاقی معیار پامال کرنے پڑیں وہ اس کے لیے تیار ہے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے لوگ ملک و قوم کا نقصان کر دیتے ہیں، یعنی پوری قوم، کروڑوں کی آبادی کا نقصان گوارا ہے اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے۔ اب سڑکیں بنتی ہیں، اس سڑک کے اوپر ہزاروں لاکھوں لوگ سفر کرتے ہیں۔ ایک سڑک ہے، اس کے اوپر آنے جانے والوں کی تعداد ہزاروں لوگوں نے لاکھوں مرتبہ اس سڑک کے اوپر سفر کرنا ہے، لیکن ایک افسر ہوگا اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے، چند ٹکوں کے فائدے کے لیے میٹیریل خراب کر دے گا، کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ پیدا کر دے گا کہ وہ آنے جانے والے ہزارہا لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث، پریشانی کا باعث، جو بھی وہاں سے گزرے گا اسے تکلیف پہنچے گی۔ اب آپ سوچئے کہ کیا یہ شخص انسان بھی کہلانے کا مستحق ہے کہ اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے اس نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اذیت میں ڈال دیا، تکلیف میں ڈال دیا۔ یہ نہ سوچا کہ میرا تو نفع تھوڑا سا ہے، رشوت کے تھوڑے سے پیسے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے یہ جو لوگ یہاں سے گزریں گے، ہزاروں لوگ لاکھوں بار گزریں گے، مریض گزریں گے، بچے گزریں گے، بوڑھے گزریں گے، میں نے ان کو کس اذیت اور تکلیف میں ڈال دیا۔ آپ دیکھ لیجئے سڑکوں کا کیا حال ہے، حالانکہ سرکاری طور پر پورا پیسہ خرچ ہوتا ہے، لیکن درمیان میں جو لوگ ہیں وہ بددیانتی سے کام لیتے ہیں، رشوت وصول کرتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہیں معاشرے کے وہ ناسور جن کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ آدمی نہیں جانور ہیں۔ جب آخرت کا انکار ہوا، اللہ کے سامنے پیشی کو بھلایا، روز حساب، روز کتاب، روز جزا کا انکار کیا، تو بس اب اس کے سامنے ایک ہی چیز ہے کہ مجھے فائدہ ہونا چاہیے، باقی سارا جہان بھاڑ میں جائے، میری جیب بھرنی چاہیے، مجھے فائدہ ہونا چاہیے، باقی ساری دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے۔ تو یہ کب ہوتا ہے میرے محترم بھائی اور دوستو؟ انسان اس حد تک کب گر جاتا ہے کہ یتیموں کو بھی دھکے دینے لگے اور مسکینوں کو بھی کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دے، جب قیامت کے دن کا انکار کر دیتا ہے۔ ایک واقعہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ابو جہل کے پاس
ایک یتیم بچے کا مال تھا، وصی کہتے ہیں عربی میں، وصی یعنی ایک یتیم بچہ ہے، اس کے پیسے کسی بڑے کے پاس حفاظت کے لیے موجود ہوں، تو اس بچے کو جب پیسوں کی ضرورت پیش آتی وہ اس سے مانگنے جاتا تو ابو جہل پیسے دینے سے انکار کر دیتا۔ ایک بار اس بچے کی بہت ہی بری حالت تھی، پہننے کے لیے کپڑے بھی نہ تھے، وہ اپنے پیسوں کا مطالبہ کرنے ابو جہل کے پاس گیا، ابو جہل نے پھر انکار کر دیا۔ تو وہاں پر کچھ شرارتی کفار بیٹھے تھے، انہوں نے بچے سے کہا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہیں ابو جہل سے تمہارا پیسہ دلوائیں گے۔ اب انہوں نے تو شرارت کی اپنی طرف سے، وہ جانتے تھے کہ ابو جہل تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے۔ انہوں نے شرارتاً اس بچے سے کہا کہ ان کے پاس جاؤ۔ بچہ چلا گیا، بچے کو کیا معلوم تھا، اس نے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے ابو جہل سے یہ پیسے میرے دلوا دیجئے، میرا حق دلوا دیجئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور اس بچے کے ساتھ چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا ابو جہل نے تو فوراً کھڑا ہو گیا اور آپ کا استقبال کیا اور بڑی محبت سے بات کی اور کہا کہ فرمائیے کیا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس بچے کا حق دے دو۔ ابو جہل نے اسی وقت اس کی ساری چیزیں، جو بھی درہم تھے، دینار تھے، سامان تھا، وہ سارا اسی وقت اس بچے کو ادا کر دیا اور بچہ خوشی خوشی اپنے گھر واپس چلا گیا۔ اب ادھر وہ شرارتی کافر تو طاق میں تھے کہ دیکھو اب جھڑپ ہوگی، جھگڑا ہوگا اور مسئلہ پیدا ہوگا۔ ہر معاشرے کے اندر ایسے ناصور ہوا کرتے ہیں، ایک فساد مچانے والے، جھڑپیں کروانے والے، لوگوں کو لڑوانے والے۔ تو وہ لوگ اس طاق میں تھے، جب یہ منظر دیکھا تو حیران ہوئے، ابو جہل کے پاس آئے اور اسے کہا کیا تو نے بھی اپنا دین بدل لیا ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ میں نے دین تو نہیں بدلا، جب یہ میری طرف آئے تو میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں بائیں نیزے ہیں، برچھیاں ہیں جو ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور مجھے یہ لگا کہ اگر میں نے ان کی بات کا انکار کیا اور یتیم کو اس کا حق دینے سے انکار کیا تو یہ برچھیاں میرے سینے کے اندر پیوست ہو جائیں گی، تو میں نے ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ سارے کا سارا سامان، مال اس بچے کو اس کے حوالے کر دیا۔ تو یہ واقعہ لکھا ہے مفسرین نے اس سورہ مبارکہ کی تفسیر میں کہ کیسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتیم کے حق کے لیے کھڑے ہونے والے تھے۔ اگر کوئی یتیم کو دھکا دیتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن حالات میں، یہ مکی زندگی کی بات ہے، مدینہ منورہ میں تو الحمدللہ باقاعدہ ایک اسلامی ریاست وجود میں آ گئی تھی، وہاں تو ایسے حالات ہی نہ تھے کہ کوئی یتیم کا برا سوچے۔ یہ مکہ کی بات ہو رہی ہے جہاں مسلمان بالکل مفلوق الحالی کی زندگی گزار رہے تھے، وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کے حق کے لیے کھڑے ہونے والے تھے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق